سورہ قصص کی آیت نمبر 22 سے ہوگا، اور یہ سورہ قصص کا تیسرا رکوع اور 20ویں پارے کا چھٹا رکوع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب فرعون کے دربار میں یہ مشورہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جائے، تو فرعون کے دربار میں ایک مومن تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ وہ بھاگا بھاگا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ مصر سے چلے جائیں، آپ کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے آپ نکل گئے اور آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور مدین کی طرف جانے لگے تو آپ نے کبھی مدین دیکھا نہیں تھا اور کوئی قافلہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ماضی کے واقعات کو اور اس وقت کے حالات کو پیش نظر کرنا ہوگا۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جاتے ہیں تو ٹرین کے ذریعے جاتے ہیں، بس کے ذریعے جاتے ہیں، پلین کے ذریعے جاتے ہیں، لیکن جب اپنی گاڑی میں ہم سفر کرتے ہیں تو باقاعدہ روڈ بنے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ دائیں طرف فلاں علاقہ آئے گا، بائیں طرف فلاں علاقہ آئے گا، اور اگر بورڈ نہ لگے ہوں تو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدل نکلے ہیں اور مدین کی طرف مصر سے کوئی سڑک نہیں جاتی تھی کہ اس سڑک پر چلیں گے تو سیدھا مدین پہنچ جائیں گے، ایسی بات بھی نہیں تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے مدین کا راستہ بتا۔ قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، اب نے کہا کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتائے، ایسا سیدھا راستہ جو مجھے مدین پہنچا دے۔ آپ اس راستے پر چلتے رہے اور مدین پہنچ گئے۔ جب مدین پہنچے تو مدین شہر کے باہر ایک کنواں تھا اور اس کنویں سے لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے پانی نکال رہے تھے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، ماء مانے پانی، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے، وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، تو آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا، یسقون، کہ وہ پانی پلا رہے تھے، وہ اپنے جانوروں کو پانی نکال نکال کر پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ، اور وہیں آپ نے دو عورتوں کو دیکھا کہ جو لوگوں سے ہٹی ہوئی ہیں اور دور کھڑی ہیں۔ تذودان، اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مظلوموں کے لیے بڑی ہمدردی اپنے قلب میں پاتے، تو آپ نے جب ان خواتین کو دیکھا کہ وہ دور کھڑی ہیں اور کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں اور جانور جو ہے وہ پانی کی طرف بلکتے ہیں، پیاسے ہیں، تو وہ ان جانوروں کو روکتی ہیں۔ قال ما خطبكما، آپ نے فرمایا کہ تم دونوں کا کیا حال ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور اگر آپ نبی کی شان کو دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام اگر
ان خواتین کو دیکھ بھی لیتے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی خیال پیدا ہو نہیں سکتا، لیکن شرم و حیا کے جو تقاضے ہیں، اور شرم و حیا جو ہے وہ زینت ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے کس طرح جو خطاب کیا، آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ دوسری طرف موڑ لیا، یعنی اس طرح کھڑے ہوئے کہ ان خواتین کی طرف آپ نے پیٹھ کی اور پھر آپ نے ان سے گفتگو کی۔ یہ ہے شرم و حیا کے تقاضے جو ہمیں احادیث طیبہ اور تفاسیر میں سکھائے گئے۔ قالتا، وہ دونوں بولیں، لا نسقی، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ سب چرواہے پانی پلا کر چلے نہ جائیں۔ ہمیں ان مردوں میں گھسنے میں شرم آتی ہے۔ یہ ان دونوں خواتین کی شرم و حیا کا ذکر ہے۔ آج ہماری مائیں بہنیں اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں، مردوں میں گھسنے میں انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی، بازاروں میں بھی دھکے کھاتی ہے، بلکہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے میں بھی جو خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے وہ عورتیں احتیاط ہی نہیں کرتی۔ رش کے ایام میں جب رش ہو اور یہ ہو کہ جب طواف کیا جائے گا تو مردوں سے ٹکر ہوگی، تو جو فرض طواف ہے، جو واجب طواف ہے، وہ تو مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ جو نفلی طواف ہے وہ عورتوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وہاں بیٹھ کر خانہ کعبہ کا دیدار کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، وظائف پڑھیں، کیونکہ خانہ کعبہ کا طواف اس وقت ان کے لیے مستحب ہے، اور مردوں سے ٹکرانا اور مردوں سے ان کا جسم ٹکرائے یہ حرام ہے۔ تو ایک مستحب کے حصول کے لیے حرام کام نہیں کرنا چاہیے۔ مردوں کے لیے تو افضل یہ ہے کہ جتنا خانہ کعبہ کے قریب ہو کر طواف کریں یہ افضل ہے، کیونکہ قریب ہو کر طواف کرنا مشکل ہے۔ مردوں کے لیے تو یہ افضل ہے کہ خانہ کعبہ کے جتنا قریب ہو کر طواف کریں یہ افضل ہے، مگر عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ جتنا دور ہو کر طواف کریں یہ افضل ہے، کہ جتنی عورتیں خانہ کعبہ سے دور ہو کر طواف کریں گی اتنے ہی دھکے لگنے کے امکانات کم ہوں گے۔ جب خانہ کعبہ کے طواف میں اتنی احتیاط کا حکم دیا گیا تو آپ سوچیں کہ عام حالات میں عورتوں کو پردے کا کتنا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے سلطنت عثمانیہ والوں کو۔ سلطنت عثمانیہ میں انہوں نے عورتوں کے لیے طواف کرنے کا خاص وقت مقرر کیا تھا۔ عورتیں رش کے ایام میں اور رش کے وقت کے اندر، یعنی جب رش ہوتا تو اس وقت عورتوں کو اجازت نہ تھی کہ وہ طواف کے لیے آ سکیں۔ اسی طرح نماز کے اوقات میں بھی عورتوں کو طواف کے لیے آنے کی اجازت نہ تھی، لیکن اب تو ذرا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ حال یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جماعت کھڑی وہاں ہوتی ہے، مرد اور عورتیں ایک ساتھ گھسے پڑے ہوتے ہیں، اور مرد کو بھی بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے وہ کیا کرے، اور عورتیں بھی بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ بس اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے طواف لوگ کر رکھے تھے اور جماعت کھڑی ہو گئی اور لوگوں نے ایسی صفیں بنا لی، تو ہوا یہ کہ عورتوں کے اوپر مرد سجدہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے مناظر لوگوں نے دیکھے، توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، کہ جہاں ایک گناہ جو ہے وہ لاکھ گناہ کے برابر ہے، کوئی لحاظ مربت نہیں کی جاتی۔ اسی طرح جب عورتیں حجر اسود کا بوسہ لیتی ہیں تو یوں تو لائن بنائی جاتی ہے، لیکن جب رش زیادہ ہوتا ہے تو نظام درم برم ہو جاتا ہے، تو عورتیں اور مرد ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہوتے ہیں، بس بوسے کی فکر ہوتی ہے۔ حالانکہ ہونٹ سے بوسہ لینا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، اس ایک مستحب کام کے لیے عورتیں اپنے پردے کا خیال نہیں کرتی۔ یہ دونوں جو صاحبزادیاں تھیں یہ کوئی معمولی خواتین نہیں تھیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور نبی کی بیٹیوں کو اللہ نے وہ شرم و حیا عطا فرمائی کہ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا،
ہم کھڑے ہیں، جب تک یہ سارے مرد چلے نہیں جائیں گے ہم اپنی بکریوں کو لے کر مردوں میں نہیں گھسیں گے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اتنی ہی شرم و حیا ہے ماشاءاللہ تو پھر نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ایسی شرم و حیا والی خواتین تو بلا ضرورت گھر سے نکلتی نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنی ضرورت بتائی، وہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بہت زیادہ علیل ہیں، بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں، عمر بہت زیادہ ہو گئی، نابینا ہیں، اور کوئی یعنی گھر کے اندر کوئی اور مرد نہیں، کوئی افراد نہیں، تو ہم دونوں ہی ہیں، تو ان بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہمیں ہی نکلنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو قریب ہی ایک کنواں تھا جس پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ وہ پتھر اتنا بھاری تھا کہ کئی افراد مل کر ہلانا چاہے تو ہل نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے اس کو ہلکا سا دھکا دیا تو پتھر جو ہے لڑکتا ہوا کہیں گیا۔ تو وہ عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھ کر حیران ہوئے، کیونکہ یہ نبوت کا جلال تھا۔ آپ نے اس کنویں میں نیچے دیکھا تو پانی تھا، تو پھر آپ نے جلدی جلدی پانی بھرا اور ان بکریوں کو پلایا۔ فَسَقَى لَهُمَا، تو آپ نے ان دونوں کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ اب یہ دونوں خواتین اپنے والد گرامی کی طرف روانہ ہوئیں۔ چونکہ بکریاں جو ہیں وہ جلدی سیراب ہو گئی تھی، روز کا یہ معمول تھا کہ سب سے آخر میں وہ اپنی بکریوں کو پانی پلاتی تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کا سبب پوچھا اور پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین 8 دن میں پہنچے تھے، اور ان 8 دنوں میں آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ شدید بھوک محسوس کر رہے تھے۔ ثم تولی الی الظل، پھر آپ سائے کی طرف آ گئے، اور کسی سائے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، فقال ربی، عرض کی اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے مالک، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو کھانا تو میرے لیے اتارے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، یعنی مجھے اس کھانے کی حاجت ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان تو دیکھیں، جب رب سے سوال کرتے ہیں تو کیسی عاجزی ہے، کیسی انکساری ہے۔ عرض کرتے ہیں مالک، جو کھانا تو مجھے عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، مجھے تو کھانا عطا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی بھی مشکل میں یا کوئی بھی مشکل معاملہ ہوتا تو فوراً 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھتے اور آپ رب کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعا فرماتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر جب بھی کوئی مشکل دیکھیں تو فوراً رب کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں۔ کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے ارے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ابھی حل ہو جائے گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو ابھی حل ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سوچنا ایک طرح سے تکبر ہے، بلکہ فوراً یہ کہنا چاہیے کہ پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو رب کرم فرمائے گا تو آسانی سے حل ہو جائے گا، اور مشکل ہو جائے اور رب اس پر جو قادر ہے کہ آسان کام کو مشکل بنا دے اور مشکل کو آسان بنا دے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم ربنا یسر لنا امورنا کلھا، یسر کے معنی آسان کر دے، اے اللہ ہمارے تمام کام، ہمارے تمام معاملات آسان فرما دے۔ فجاءت احداہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کچھ کیا تھا اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، اور آپ کی نیتوں میں یہ کوئی خیال نہیں تھا کہ مجھے یہاں اس کے عوض مطلب رہائش مل جائے گی یا کھانا ملے گا، ایسا آپ نے کوئی تصور نہیں کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سائے میں موجود ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت صفورہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، وہ آتی ہیں آپ کو بلانے کے لیے۔
فجاءت احداهما، تو ان دونوں میں سے ایک آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ کیوں آئیں؟ جب انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا اور یہ بتایا کہ ایک ہم نے نوجوان دیکھا کہ اس میں وہ طاقت تھی کہ ایک ہاتھ سے پتھر کو ہلکا سا دھکا دیا تو پتھر جو ہے لڑک گیا، اور انہوں نے بکریوں کو پانی بھی پلایا، اور وہ امین بھی ہیں، یعنی وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ ہمیں انہوں نے ایک نظر بھی دیکھا نہیں ہے، چہرہ پھیر کر گفتگو کرتے ہیں۔ جب والد گرامی نے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ سنا تو آپ نے فرمایا یہ کوئی پردیسی لگتے ہیں، مسافر ہیں، تو ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور آپ کا گھر مسافروں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ مہمان نوازی یہ اسلام کا شعار ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں بھی مہمان نواز بنائے۔ تو اب حضرت صفورہ بلانے کے لیے آئیں۔ تمشی علی استحیاء، وہ شرم سے چلتی ہوئی آئیں، یعنی ان کا چلنے کا انداز یہ تھا کہ وہ شرم و حیا کا پیکر بن کر آئیں۔ مفسرین نے فرمایا کہ وہ اس طرح آئیں کہ سر سے لے کر پاؤں تک انہوں نے بہت بڑی چادر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور نگاہ نیچی کیے ہوئے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ قالت ان ابی یدعوک، عرض کی بے شک میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس پر میرے والد آپ کو اجرت بھی دیں اور آپ کی مہمان نوازی بھی کریں۔ یہاں پر آپ دیکھیں حضرت صفورہ نبی کی بیٹی ہیں، اور نبی کی بیٹیاں پاک ہوتی ہیں، وہ پاک ہیں پھر بھی پردہ کر رکھی ہیں۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اگر دل پاک ہو تو پردہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پردہ کس سے کر رکھی ہیں؟ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر سامنے والا پاک شخص ہے، کہ نبی تو کتنے پاک ہیں، وہ تو معصوم ہے، تو پاک لوگوں کے سامنے بھی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے، کہ یہ ان کی تعظیم ہے اور یہ شرم و حیا سے اس کا تعلق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اجرت کے لیے نہیں کیا، تو میں اس پر اجرت ہرگز نہیں لوں گا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کا، تو وہ اللہ کے نبی ہیں، بزرگ ہیں، تو میں ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اب آپ مجھے راستہ بتائیں، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ راستہ بتانے والا آگے چلتا ہے اور پیچھے وہ چلتا ہے جو راستہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ آگے نہ چلیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آگے چلوں گا، اور پیچھے سے آپ مجھے راستہ بتاتی جائیں کہ سیدھی طرف مڑ جائیے، الٹی طرف مڑ جائیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ شرم و حیا کی وجہ سے، کیونکہ اگر یہ آگے آگے چلتی تو بار بار موسیٰ علیہ السلام کو ان کی چادر دیکھنی پڑتی، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے لباس کو بھی دیکھنے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ کاش موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی شرم و حیا نصیب ہو جائے کہ جو خواتین ماشاءاللہ پردہ کرتی ہیں، برقعے میں ہوتی ہیں، حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے ان کی چادر اور برقعے کو بھی دیکھنے سے منع فرمایا، اس سے بھی ہمیں دیکھنے سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ اگر وہ آگے چلتے ہیں تو ممکن ہے کہ ہوا چلتی اور ہوا سے وہ چادر اڑتی اور اس سے ان کے پاؤں نظر آ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی پسند نہ کرتے تھے کہ بے خیالی میں میری نگاہ پڑ جائے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی چادر کو دیکھ لیتے یا ہوا سے چادر اڑتی اور پاؤں پر نظر بھی پڑ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی خیال نہیں آ سکتا،
وہ تو پاک ہیں، پاکوں کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، مگر پھر بھی آپ نے اتنی احتیاط فرمائی، ہمیں یہ تعلیم دی کہ بندے کو کتنی اس معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے۔ فلما جاءہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، وقص علیہ القصص، اور تمام باتیں انہیں کہہ کر سنا دی، تمام واقعات بتا دیے، قال لا تخف، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں، آپ نہ ڈریں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ یہ جو مدین ہے، مدین فرعون کی حکومت میں نہیں آتا، اور یہاں پر فرعون کا اثر و رسوخ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کھانا پیش کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بکریوں کو پانی پلانے پر کوئی اجرت لینا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، کتنا اخلاص ہے اور کتنی للہیت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کسی غریب کی مدد فرماتی تو آپ اس سے یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کر، وہ دعا کرے تو اس کی مرضی، نہ کرے تو اس کی مرضی، آپ یہ جملہ نہ کہتی تھی کہ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ خیال فرماتی تھیں کہ ہم نے اس کی مدد کی، اس نے اگر ہمارے کہنے پر دعا کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی کے اندر یہ بدلہ ہو جائے اور آخرت میں ہمیں ثواب نہ ملے۔ وہ آخرت میں ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قالت احداہما، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا یہ اجرت نہیں ہے، یہ تو مہمان نوازی ہے، اور یہ ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ ہے، اور یہ ہمارا ایک انداز ہے، اور ہم ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کھانا تناول کیا۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک بولی، یہ غالباً حضرت صفورہ ہی تھی، کہ اے میرے والد استاجرہ، انہوں نے خیال کیا کہ یہ ابھی چلے جائیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ان کو مزدوری پر رکھ لیا جائے، احسان تو یہ برداشت کریں گے نہیں، تو یہ مزدوری پر رکھ لیے جائیں اور بکریاں چرائیں ہماری، اور ہمیں گھر سے نہ نکلنا پڑے۔ شرم و حیا جس خاتون میں ہوتی ہے، اس کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ بلا ضرورت میں گھر سے باہر نہ نکلوں۔ تو کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدور رکھ لیں ہماری بکریوں کے لیے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک آپ جتنے بھی مزدور رکھیں ان میں یہ سب سے بہتر ہیں کہ یہ قوی بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، شرم و حیا کے پیکر ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سوچا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اگر گھر میں رکھا جائے اور اگر یہ کیا جائے کہ میں اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دوں تو پھر معاملہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا۔ قال انی ارید، آپ نے کہا بے شک میں یہ ارادہ کرتا ہوں، ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں آپ کا نکاح کروں اپنی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس مہر پر کہ آپ میری 8 سال تک بکریاں چرائیں، یہ مہر آپ کا مقرر ہو اور اس پر میں نکاح کروں۔ تو 8 سال تک مہر ہو، فإن اتممت 10، پھر اگر آپ 10 سال تک بکریاں چرا دیں، فمن عندک، تو یہ آپ کی طرف سے 2 سال زائد ہوں گے، لیکن مہر جو ہے وہ ہم 8 سال کا مقرر کرنا چاہتے ہیں۔ وما اريد ان اشق عليك، میں آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، آپ 8 سال کرنا چاہیں یا 10 سال کرنا چاہیں، اور یہ کوئی زبردستی بھی نہیں، آپ کی طرف یہ نکاح کا پیغام ہے، اگر آپ قبول کریں۔
ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ نیکوکاروں میں پائیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ والد اپنی بیٹی کے لیے خود رشتے کا پیغام دے رہا ہے۔ اگر یہ کوئی معیوب بات ہوتی یا کوئی بری بات ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو جس طرح لڑکے والوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ رشتہ تلاش کریں، اس طرح لڑکی والوں کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ رشتہ تلاش کریں، اور یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں ماحول بن گیا کہ اگر لڑکی والا رشتہ تلاش کرے تو لوگ اسے بڑا معیوب سمجھتے ہیں، یہ ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے لیے رشتہ تلاش کیا، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ عدت سے فارغ ہونے والی ہے، یا عدت سے فارغ ہو گئی تھی، تو عدت سے وہ فارغ ہو گئی ہیں، اور ان میں یہ خوبیاں ہیں، آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہہ دیا کہ مجھے نکاح کرنے کی حاجت نہیں۔ حضرت عمر نے کوئی برا نہیں منایا۔ تو ماحول کتنا پاکیزہ تھا کہ جان بوجھ کر جھوٹے جو تکلفات نہیں تھے، یعنی انہوں نے بے تکلف ہو کر کہہ دیا، اور حضرت عثمان نے بے تکلف ہو کر جواب بھی دے دیا، اور ان کی دوستی بھی برقرار رہی، اور کسی قسم کا انہوں نے اپنے دل کے اندر کوئی خیال نہیں پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی عرض کی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی، نہ آپ نے ہاں کہا نہ ہی نہ کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیا کہ شاید وہ غور کر رہے ہوں گے، تو حضرت عمر کافی دنوں تک انتظار کرتے رہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی طرف سے نہ ہاں ہوئی نہ ہی نہ ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تکلیف محسوس کی کہ کم از کم مجھے یا تو ہاں نہیں کرنا تھا تو نہ ہی کر دیتے، تو مجھے جو ہے انہوں نے انتظار میں رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام آپ نے بھیجا، اور حضرت حفصہ ام المومنین بن گئی۔ تو حضرت صدیق اکبر حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ جب آپ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کچھ جواب نہیں دیا، تو آپ کو اس سے تکلیف تو ہوئی ہوگی۔ دوسرا کوئی ہوتا تو کہتا نہیں نہیں جناب، تکلیف کی کیا بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ تکلفات کے عادی نہیں تھے، جو بات ہوتی وہ سچی کہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں تکلیف تو بڑی ہوئی، آپ کو اگر ہاں نہیں کرنی تھی تو نہ تو کر دیتے، مجھے آپ نے لٹکا کے رکھا۔ تو کہا میں اسی لیے معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ میری خاموشی کی خاص وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا تھا کہ حضرت حفصہ سے اگر میں نکاح کروں تو تمہاری کیا رائے ہے، حضرت حفصہ کیسی ہیں، ان کی سیرت کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ حضرت حفصہ سے اگر آپ نکاح کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے، وہ بڑی نیک پارسا خاتون ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی تھی، اور حضور اس پر غور فرما رہے تھے۔ تو جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت ہوتی ہے، تو میں اس لیے خاموش تھا کہ آپ کو یہ میں بتا نہیں سکتا تھا کہ رسول اللہ اس مسئلے پہ غور کر رہے ہیں، کیونکہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح نہ کرتے تو پھر آپ کو اس کا افسوس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو رد کر دیا، غور فرمایا اور پھر نکاح نہیں کیا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا، اور میں نے نہ کیوں نہیں کیا، کہا میری نیت یہ تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح نہ کیا تو میں حضرت حفصہ سے نکاح کروں گا،
کیونکہ حضرت حفصہ غالباً بیوہ ہو گئی تھی یا انہیں طلاق ہو گئی تھی، تو وہ جو مسلمانوں کا جذبہ تھا وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ بیوہ عورتوں یا طلاق یافتہ عورتوں کو فوراً سہارا دیں، کیونکہ اس سے ان کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور معاشرے کے لیے بھی یہ بہت اچھی بات ہے کہ بیوہ عورتوں اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان کو سہارا دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نکاح فرمایا حضرت عائشہ سے کہ جو کہ کنواری تھی، لیکن اس کے علاوہ جتنی خواتین آپ کے نکاح میں آئیں اور جنہیں نکاح کا شرف ملا، تمام امہات المومنین یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ درس دیا کہ یہ نکاح کرنا جو ہے کئی مقاصد کے لیے تھا، ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کو سہارا دے کر حضور نے امت کو یہ پیغام دیا کہ تمہیں جو شریعت نے ایک سے زائد نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا اصل مقصد ایسی مظلوم خواتین کو سہارا دینا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر والد اس طرح کی گفتگو کر لے تو شاید ہمارے معاشرے کے اندر اس کی عزت کو اچھال کے رکھ دیا جائے کہ یہ کیا بات ہوئی جناب، وہ بیٹی کے لیے خود رشتے کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ کو جب یہ نکاح کا پیغام دیا گیا تو آپ نے اسے قبول کر لیا۔ قال ذالک بینی و بینک، آپ نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، اب میں 8 سال پورے کروں یا 10 سال، مجھ پر کوئی قسم کا اور مطالبہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے 10 سال پورے کیے اور 10 سال تک بکریاں چرائیں، اور 10 سال کے بعد پھر آپ مدین سے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہمارے اس اقرار پر اللہ کا ذمہ ہے، وہ وکیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بکریاں چرائیں اس میں ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ لیڈر بننے کے لیے برداشت بہت چاہیے، لیڈر بننے کے لیے برداشت کا مادہ بہت چاہیے، بہت برداشت چاہیے، بہت تحمل چاہیے، اور بکریوں کو چرانا اور انہیں سنبھالنا یہ بڑے تحمل کی بات ہے، یہ بڑا مشکل امر ہے۔ بکریاں جو ہیں وہ بڑی بھولی بھالی ہوتی ہیں، یہ جو ہیں ان کو جمع کرتا ہے چرواہا، پھر یہ بکھر جاتی ہیں، پھر ان کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بکریوں کو جب چراتے تو بڑا پیار فرماتے ہیں بکریوں پر، اور نبی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسے اپنی امت سے پیار ہوتا ہے، اور اتنا پیار ہوتا ہے کہ امتی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں، بلکہ امتی کو خود اپنی جان سے جتنا پیار ہوتا ہے اس سے زیادہ نبی کو امتی سے پیار ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بھلے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی ہمارے بھلے کی رسول اللہ کو فکر ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی، یہ رسول، یہ اتنا تم سے پیار کرتے ہیں کہ تم ذرا سی مشقت میں پڑ جاؤ یہ برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں بہت بہت چاہنے والے ہیں، مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ بتائیے نا، مسواک اگر ہر نماز کے لیے یا ہر وضو کے لیے ضروری ہوتی تو کون سی بہت بڑی مشقت ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر وضو کے لیے یا فرمایا ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ بتائیے نا کہ تہائی رات، یعنی رات کا تیسرا حصہ، یہ گزرنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک یہ پوری رات ہے۔ اب اگر وہ رات 9 گھنٹے کی ہو تو 3 گھنٹے گزر جائیں تو تہائی رات گزر جاتی ہے۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو عشاء کی نماز اول وقت میں پڑھ کر سونا چاہتے ہیں تھکن کے باعث،
اب ان سے اگر یہ کہا جاتا کہ تہائی رات گزار کر نماز ادا کرو نماز عشاء، تو انہیں مشقت ہوتی، یہ کون سی بڑی مشقت تھی. لیکن نبی کتنا پیار فرماتے ہیں کہ اگر میری امت پر مشقت کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو ان پر یہ فرض کر دیتا کہ وہ نماز عشاء تہائی رات گزار کے ادا کریں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں سے بڑا پیار فرماتے اور بڑی فکر فرماتے ہیں، کیونکہ جنگل میں جب بکریاں چر رکھی ہوتی ہیں تو یہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور انہیں بھیڑیا بھی کھا سکتا ہے. تو ایک بکری جو ہے وہ ریوڑ سے نکل گئی، تو آپ اسے پکڑنے کے لیے بھاگے تو یہ دور بھاگی آپ سے اور اس نے آپ کو تھکا دیا. آپ بھاگتے رہے اسے پکڑنے کے لیے، اس نے آپ کو تھکا دیا، آپ کے پاؤں میں کانٹے چبھ گئے، خون جاری ہو گیا. آپ بھاگتے رہے اور اسے پکڑ کر اسے اپنے کندھے پر سوار کیا اور آپ بڑے پیار سے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگے اور کہنے لگے، ارے تو نے تو مجھے بھی تھکا دیا اور تو نے بھی اپنے آپ کو زخمی کر لیا، میں تجھے روکنا چاہتا ہوں، تو میری بات نہیں سنتی. اب اتنے پیار سے اسے گفتگو کرنے لگے کہ یہ ظاہر کر دیا گیا کہ نبیوں کے دلوں میں اللہ نے مخلوق سے بڑا پیار پیدا فرمایا ہے. ورنہ عام طور پر کوئی جانور اگر چرواہے کو تنگ کرتا ہے تو وہ اس کو دو چار تھپڑ بھی مارتے ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں، غصہ بھی اپنا اتارتے ہیں، چاہے وہ جانور سمجھے یا نہ سمجھے. لیکن انسان اپنا غصہ اتارنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو کہتا تو ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اس بکری کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور کندھے پہ بٹھا کر اس کو ریوڑ میں لے گئے. واللہ علی ما نقول وکیل، جو ہم نے معاہدہ کیا ہے اس پر اللہ وکیل ہے، اللہ کا یہ ذمہ ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ نبی جو ہیں وہ تربیت کرتے ہیں اور تربیت کے لیے برداشت کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے. ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے معاملات میں برداشت پیدا کریں. صرف جو معاملات ان کے ذاتی نوعیت کے ہیں اس میں وہ برداشت کریں، اور جہاں تعلق ہے شریعت کا تو انہیں بھی جب وہ نصیحت کریں تو بڑی پلاننگ کے ساتھ نصیحت کریں. یہ نہیں کہ غصے میں موڈ خراب ہے دو چار تھپڑ رکھ دیے اور جب موڈ صحیح ہے تو پتہ ہی نہیں کہ بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ وہ بغاوت پیدا کرتی ہے. اس کے بجائے اتنا پیار دیا جائے، اتنی محبت دی جائے کہ بچہ جو ہے اس محبت کے باعث جو ہے وہ بات کو ٹھکرا نہ سکے. یہ صحیح ہے کہ پیار بھی ہونا چاہیے، سختی بھی ہونی چاہیے اور اس میں اعتدال ہونا چاہیے، لیکن جو کام پیار سے ہو سکتا ہو اسے سختی سے نہ کرنا چاہیے، سختی سے نہیں ہونا چاہیے وہ. اور بچے کی عزت نفس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. مجھے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. جہاں جاتے ہیں بچے کو لے کر آتے ہیں، بچے کے منہ پر کہتے ہیں بڑا نکما ہے، بالکل پڑھائی میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتا، نماز تک نہیں پڑھتا، دعا کریں حضرت اس کے لیے. تو ہم دعا تو کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس بچے کی عزت نفس کو ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا، یا یوں سمجھیے اسے گناہوں پر بے باک کر دیا. اب اس کی شرم چلی جائے گی. تو اگر آپ کسی کے سامنے لے کر آتے ہیں تو جتنا بھی بچہ برا ہو اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوگی، تو آپ وہ خوبیاں بیان کریں. تو پھر بچے کے دل میں یہ ہوگا کہ اگر میں نماز بھی پڑھتا ہوتا پابندی سے تو میرے والد مولانا صاحب سے کہتے یہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تو اسے مزید خوبیاں کرنے کا شوق ہوگا کہ تاکہ میری خوبیاں بڑھیں تو میرے والد سب کے سامنے ذکر کریں. بچہ جو ہے بڑا حساس ہوتا ہے، وہی محسوس کرتا ہے اچھے کام تو ہمارے ماں باپ کو نظر ہی نہیں آتے اور جو ہماری غلطیاں ہوتی ہیں سب کو یہی سناتے رہتے ہیں. پھر ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ 10 کام اچھے کرے ہم کبھی تعریف نہیں کریں گے، اور پڑوس کا بچہ کوئی معمولی سے اچھا کام کر دے تو نہ صرف اس کی تعریف کریں گے بلکہ بچے کے سامنے اس طرح ذکر کریں گے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، میری تو کوئی خوبی انہیں نظر ہی نہیں آتی. اپنے بچے کو ہم بیٹا کہہ کر یا بیٹی کہہ کر بہت کم مخاطب کریں گے، اور پڑوس کا بچہ آ جائے تو بیٹا بیٹی کی تسبیح پڑھتے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہر بچہ محسوس کرتا ہے. تو ہم والدین ہیں تو بچے کی جگہ پر بیٹھ کر سوچیں
کہ بچہ کیا محسوس کرتا ہوگا. اس لیے ایک مخصوص کیفیت کے ساتھ، ایک مخصوص سوچ کے ساتھ تربیت کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے. اور جس طرح ایک مالی جو ہے وہ درخت کی تربیت اس طرح کرتا ہے کہ اس کی کاٹ چھانٹ بھی کرتا ہے، اسے پانی بھی دیتا ہے، اس کا خیال بھی کرتا ہے، اور وہ ہر معاملات کے اندر اس کا خیال کرتا ہے کہ اس وقت سے کون سی غذا کی ضرورت ہے، یعنی کیسی کھاد ہونی چاہیے، کب اسے پانی کی ضرورت ہے. تو بچوں کی تربیت کے اندر بھی یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جملہ بول کر دل توڑ دیتا ہے. تو غصے میں آفس سے آئے ہیں، کوئی کاروبار میں کچھ مسئلہ ہو گیا، غصہ جو چڑھا ہوا ہے، تو سامنے آیا تو بچے نے کوئی بات کہی تو فوراً جھڑک دیا، بچے کا دل ٹوٹ گیا. تو یہ چیزیں اس کی احتیاط ہونی چاہیے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں 10 سال رہا. میں 10 سال کا بچہ تھا اس وقت سے لے کر 20 سال کی عمر تک حضور کی خدمت میں رہا. حضور نے کبھی اپنی ذات کے لیے مجھے ڈانٹا نہیں ہے، مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، بلکہ حضور نے اتنا مجھے پیار دیا کہ کبھی غلطی بھی ہو جاتی تو مجھے بڑے پیار سے سمجھاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ہمارے لیے مثال نہیں ہے. تو ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے. جو شخص غصے کا تیز ہو وہ اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول نہیں بنا سکتا. برداشت بہت ضروری ہے، ہر وقت غصہ کرنا. تو جو غصے کا تیز ہو، سیٹھ صاحب، وہ اپنے نوکروں سے کام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ جو نوکر کام کرے گا وہ جب تک مجبور ہے کرے گا، اور دوسری نوکری ملے گی چھوڑ کے بھاگ جائے گا. لیکن ایسے بھی سیٹھ حضرات ہیں کہ نوکر ان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ سیٹھ صاحب کو چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اتنے اچھے سیٹھ ہیں، ہم کیسے چھوڑ کے جائیں. جب دنیاوی فیکٹری چلانے کے لیے بیجا غصہ کام نہیں آتا تو ایک گھر چلانے کے لیے بیجا غصہ کیسے کام آئے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تحمل عطا فرمائے، برداشت عطا فرمائے، اور یہ ساری نعمتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے.